جھوٹی گواہی 19واں ایسا گناہ کہ جس کے کبیر ہونے کی صراحت موجود ہے۔ جھوٹی گواہی دے دینا ہے۔ حضرت عبدالعظیم نے امام تقی علیہ السلام سے جو روایت نقل فرمائی ہے اس سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ فضل بن شازان نے امام علی رضا علیہ السلام سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، اور اعمش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کی جو فہرست حاصل کی ہے اس سے بھی جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہونا ثابت ہے۔ جھوٹ کے موضوع میں پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کی ایک شاخ جھوٹی گواہی ہے۔ حضرت عبدالعظیم نے جو صحیح روایت نقل فرمائی ہے اس میں امام علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کے گناہ کبیر ہونے کی دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل آیات بیان فرمائی ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، سورہ فرقان آیت نمبر 72، یعنی جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ایسے ہی لوگوں کی جزا جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ اس آیت میں لفظ ضرور کے معنی میں باطل کو حق ظاہر کرنا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حج آیت نمبر 30، یعنی بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، یعنی بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا کسی کو خدا کا شریک قرار دے دینے کے برابر ہے۔ تفسیر ابو الفتح رازی میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے یہ جملہ مسلسل 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور یہ پھر سورہ حج آیت نمبر 30 والی آیت تلاوت فرمائی۔ ایسی ہی مستدرک الوسائل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی حدیث منسوب ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹی گواہی کو شرک کے مساوی قرار دیا ہے، یعنی بتوں سے پرہیز کرنے کے بیان کے ساتھ ہی جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز کا حکم آیا ہے۔ قول ضرور سے مراد غنا اور جھوٹ ہے۔ ابھی جو روایتیں ذکر ہوتی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں لفظ زور آیا ہے اس سے مراد جھوٹ ہے، جبکہ ایسی ہی آیتیں غنا اور گانے کے موضوع میں بھی آ چکی ہیں۔ لفظ زور کے معنی میں بعض روایتوں کی روح سے غنا یا گانے بجانے کے بھی ہیں۔ ان دونوں قسموں کی روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دراصل لفظ زور ہر باطل اور ناپسندہ چیز کو کہتے ہیں، اور ان میں سر فہرست گانے بجانے کے علاوہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی بھی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے پر عذاب جہنم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کا مال اس سے چھین لینے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے تو خدا اسی وقت اس جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے سخت شعلوں والی آگ کا عذاب لکھ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا آدمی ایسی گواہی دینے کے بعد اپنی جگہ سے قدم نہیں بڑھا پاتا، اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کے سامنے جھوٹی گواہی دینے والے کی گواہی ابھی پوری بھی نہیں ہوتی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں طے پا جاتا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے خلاف جو شخص جھوٹی گواہی دے گا اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کے ساتھ اس کی زبان سے لٹکا دیا جائے گا۔ جو شخص اپنی مسلمان بھائی کا کوئی حق ضبط کرے خدا تعالیٰ اس وقت تک اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یعنی جو شخص شرعی حاکم کے سامنے گواہی چھپائے یا کسی مسلمان آدمی کا خون بہانے یا اس کا مال چھیننے کی نیت سے جھوٹی گواہی دے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں مشہور ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے خدائے نگاہ تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس کے چہرے پر خراشیں لگی ہوں گی، لوگ اسے اس نام و نسب سے پہچانیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں سب سے بڑا گناہ کبیرہ بتاؤں؟ اصحاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول بتائیے۔ تو رسول نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دے دینا، والدین کے ہاتھوں آگ ہو جانا۔ رسول خدا آرام سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ بیٹھے اور فرمایا ہر جھوٹی بات بھی سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے جھوٹ کی مذمت میں اتنی تاکید کی کہ ہم سوچتے تھے کہ کاش وہ اتنی تاکید نہ فرماتے۔ ظاہر ہے قول ضرور میں یا ہر جھوٹی بات میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے۔ رسول خدا نے اسے ایک سب سے بڑے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک تو خود جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، دوسرے ایک مسلمان پر بہتان بھی جھوٹی گواہی میں ہوتا ہے، بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے، تیسرے یہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی مظلوم پر ظلم ہو جاتا ہے اور ظلم خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جھوٹی گواہی کے ذریعے آدمی ناجائز مال کو اپنے لیے ظاہری طور پر جائز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حرام خدا کو حلال ظاہر کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کا حق غصب کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹی گواہی اس لیے ایک سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ کئی گناہ کبیرہ کا مجموعہ ہے۔ کسی چیز کا علم ہونے کے بعد گواہی دی جائے۔ جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں فرق نہیں ہے، آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے گواہی دے
بغیر یقین کے یوں ہی گواہی دے ڈالے، یہ حقیقت میں جھوٹی ہو، یہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس وقت گواہی نہ دے جب تک اسے اپنے سچا ہونے کا یقین نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی گواہی مت دو جب تک تمہیں اس کے بارے میں ایسا یقین حاصل نہ ہو جیسا یقین تمہیں اپنی ہتھیلی کے وجود کے بارے میں ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی دینے یا نہ دینے کے بارے میں پوچھا۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہی کے ابواب باب نمبر 20 یعنی سورج کی سی گواہی دے دیا کرو، اور اگر ایسا آنکھوں دیکھا یا اس جیسا یقین نہ ہو تو گواہی مت دو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گواہ کو صرف وہی گواہی دینی چاہیے جو وہ یقین سے جانتا ہو، اسے اپنے پروگرام یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ضرور جھوٹی بات یہ بھی ہے آدمی یقین کے بغیر گواہی دے ڈالے یا ایک چیز کا یقین ہے مگر وہ اس سے انکار کر بیٹھے۔ خدا عزوجل فرماتا ہے کہ ہر جھوٹی بات سے پرہیز کرو، خدا کی خاطر خود کو برائیوں سے پاک رکھو، شرک نہ کرو۔ پس خداوند تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ جھوٹی گواہی دینے والے کی رسوائی یہ ہوتا ہے کہ شرعی حاکم کے پاس اگر کوئی گواہ اپنی گواہی کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر بیٹھے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس نے جان بوجھ کر جھوٹ سمجھتے ہوئے گواہی دی تھی یا نہیں۔ اگر اس نے عمدن جھوٹی گواہی دی تھی تو اس کو فاسق قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر خطا اور اشتباہ کا احتمال ہو تو گواہ کو فاسق شمار نہیں کیا جاتا، یعنی بعد میں بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ ہوا گواہ فاسق شمار ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کی تلافی کرنا گواہ واجب ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گواہی کے جھوٹے ثابت ہونے کا ایک طریقہ خود اقرار ہے، یعنی گواہ اپنی گواہی کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے۔ گواہی کے جھوٹے ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ بیانہ کہلاتا ہے، یعنی دو عادل آدمی گواہ کے خلاف گواہی دیں تو بھی گواہی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے علاوہ بھی گواہ کو جھوٹا قرار دینے کا ایک طریقہ ہے کہ شرعی حاکم کو کسی بنیاد پر یقین ہو جائے گواہ نے دھوکہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، پس اپنے یقین کی بنیاد پر حاکم شرع گواہ کو مسترد کر دے گا۔ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ گواہ ہے کہ اس کا عوض دلوائے گا۔ اگر گواہ کو تعزیز کرے گا یعنی ڈانٹے گا یا جس حد تک مصلحت کوڑے مارے جائیں آئندہ وہ جھوٹی گواہی سے باز رہے۔ حاکم شرع والا ہے تاکہ کوئی شخص اس کی گواہی سے دھوکہ نہ کھائے، کسی سلسلے میں اس پر اعتماد نہیں کرے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والا شخص معاشرے میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اسی طرح معاشرے کا نظام محفوظ ہو جاتا ہے۔ تعزیز و گواہ کے علاوہ اعلان عام دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، ہوا اس کی گواہی کی بنیاد پر حاکم شرع حکم سننا چکا ہو یا نہیں، ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں، چاہے کوڑوں کی تعداد معین کرنا امام علیہ السلام حاکم شرع کی مرضی پر ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو شہر میں گھمایا جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کی اچھی طرح پہچان لیں اور آئندہ ان پر بھروسہ نہ کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، سورہ نور آیت نمبر 4، اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہیں، ہاں مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی تو خدا بڑا مہربان ہے، یعنی توبہ اور اصلاح کے بعد ان کی گواہی پھر قبول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ قلت میں امام علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، کیا لم یعرف توبتن کس طرح معلوم ہوگا اس نے توبہ کر لی ہے؟ جس جگہ پر اس کو تعزیز کے سلسلے میں کوڑے لگائے گئے ہوں وہ گواہوں کے مجمع کے سامنے اپنی گواہی کو جھوٹا قرار دے دے، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے، جب وہ ایسا کرے گا تو اس طرح اس کی توبہ ظاہر ہو جائے گی، خسارے کو پورا کرے۔ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان یا عزت کا نقصان ہوا ہو تو خود جھوٹے گواہ سے قصاص لیا جائے، نقصان کی تلافی کی جاتی ہے۔ جمیل نامی راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جھوٹی گواہی دینے والے شخص کے بارے میں صحیح روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اگرچہ بعینہ باقی ہے تو اس سے مالک کو واپس لوٹائے، اور اگر چیز باقی نہیں ہے تو جس حد تک اس نے دوسرے کا مال تلف کیا ہے اس حد تک وہ جھوٹا گواہ ضامن ہے، یعنی وہ اسی دوسری چیز اصل مالک کو لا کر دے، اس کی قیمت ادا کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس گناہ سے توبہ، جھوٹی گواہی جیسے گناہ کبیرہ کی توبہ کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ توبہ کرنے کے لیے ہوا وہ کسی گناہ کی ہو، آدمی کو اپنے کیے پر پہلے سخت پشیمان ہونا چاہیے، پروردگار سے اس کے حکم کی مخالفت پر استغفار کرنا چاہیے، جس مسلمان کو نقصان پہنچا ہو اس کی تلافی کر دے۔ خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ نور آیت نمبر 5 میں، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں یا معاملے کی اصلاح کر لیتے ہیں، تلافی کر دیتے ہیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سچی گواہی سے اجتناب، 20واں گناہ کبیرہ یہ ہے کہ آدمی شرعی عدالت میں اپنی سچی گواہی دینے سے اجتناب کرے۔
حضرت عبدالعظیم نے امام علیہ السلام سے جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر اسے بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ حق کو حق ثابت کرنے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے کچھ شرطوں کی موجودگی میں جو بیان ہوں گی گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ مذکورہ صحیح روایت میں امام محمد تقی علیہ السلام گواہی چھپانے کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اور تم گواہی کو نہ چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور جو تم لوگ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس میں قلبہ کہا گیا ہے اور دل کو گناہگار بتایا گیا ہے۔ اس میں دو نقطے ہیں، ایک توبہ کی گواہی چھپانا ایک قلبی گناہ ہے، یعنی ایسا گناہ کہ جو دل کرتا ہے اس میں اعضاء و جوارح براہ راست کچھ نہیں کرتے، آدمی دل میں حقیقت کو چھپا لیتا ہے اور زبان سے ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس حد تک دل کو جسم کے تمام اعضاء و جوارح پر فضیلت حاصل ہے اسی حد تک دل کا گناہ بھی اعضاء و جوارح کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے دل کی اطاعت خدا اور اطاعت سے کہیں افضل ہے، اور جو اعضاء و جوارح کے ذریعے ہوتی ہے یہ دل ہی دل ہے جو آدمی کو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ میں آلودہ کر دیتا ہے۔ دل کے گناہ بہرحال اعضاء و جوارح کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ دل کے انہی گناہوں میں سے ایک اسی آیت شریفہ کی روح سے شرعی عدالت میں گواہی کو چھپانا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے واللہ بما تعملون علیم، یعنی خواہ وہ لوگ تمہارے دل کے ان گناہ کو نہ جانیں لیکن خدا تو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ضرور اس کی سزا دے گا۔ خداوند تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 140، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرفداری میں گواہی موجود ہو لیکن اس گواہی کو چھپا دے۔ ایسا شخص یقیناً اہل کتاب کی طرف سے ہے جنہوں نے توریت اور انجیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے تھے مگر ان کے باوجود ان کو چھپا لیا تھا۔ سچی گواہی دیجیے خواہ آپ کو نقصان ہو۔ سورہ نساء میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، سچی گواہی دو اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے لیے مضر ہی کیوں نہ ہو، خواہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، ہر شخص کو سچی گواہی دینی چاہیے۔ خدا تم سے زیادہ دوسروں پر مہربان ہے، پس تم حق کے کترانے میں نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم گواہی گما پھیر کر آگے دو گے، گول مول بات کرو گے یا گواہی دینے سے بالکل انکار ہی کر دو گے، یاد رہے کہ خدا تمہارے کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے۔ پس آدمی کو دولت مندوں سے ڈر کر یا غریبوں پر رحم کھانے کے عنوان سے بھی گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیچارے غریب کے خلاف گواہی دے دی تو اس کا کیا بنے گا۔ پس گواہی کے سلسلے میں نہ تو اپنی ذاتی مصلحت مد نظر رکھنی چاہیے نہ ہی دوسروں کی منفعت کا لحاظ کرنا چاہیے، بہرحال پس حکم خداوندی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دشمن کے حق میں بھی انصاف، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، اے ایمان لانے والو خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر تیار ہو، تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، خبردار بلکہ تم ہر حال میں انصاف ہی کرو، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہ حکم موجود ہے، گواہی صرف خشنودی خدا کے لیے ہونی چاہیے، کسی قسم کی دشمنی حق گوئی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، خدا ہی کے لیے تم ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو۔ سچی گواہی چھپانے والے حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص گواہی چھپائے گا قیامت کے دن اس کا گوشت کاٹ کر خدا سب لوگوں کے سامنے اسے حکم دے گا وہ اپنا گوشت خود کھائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گواہی چھپانے کی مذمت میں آنے والی آیت ہے، یعنی جو شخص گواہی چھپاتا ہے اس کا دل کافر ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص گواہی دینے سے پھر جائے یا سرے سے کوئی گواہی چھپا لے تو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کا گوشت خود اسی کو کھلوائے گا، اور ایسا شخص جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنی زبان دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم سے گواہی مانگی جائے تو گواہی ضرور دیا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 57-58، اس لیے خدا عز و جل فرماتا ہے، بے شک خدا تم کو حکم دیتا ہے امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو، گواہی خود ایک امانت ہے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 140، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرفداری ہو، گواہی موجود ہو لیکن وہ اس کو چھپا لے۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں امام امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول نقل ہے، جو شخص کوئی گواہی اپنے پاس رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے ظاہر کر دے، جب اس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ بتا دے، کسی کی ملامت سے نہ ڈرے، اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بہرحال انجام دے۔ کیا گواہ بننا واجب ہے؟
جب کوئی مسلمان اپنے دینی بھائی سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے، گواہی کے لیے شرعی عدالت میں حاضر ہو جائے یا کسی معاملے میں گواہ بن جائے تاکہ آئندہ گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دے سکے، آیا شرعاً اس کی یہ خواہش پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ فقہ مجتہدین کے درمیان مشہور یہی ہے کہ گواہی دینے پر کسی معاملے کا گواہ بن جانے پر آمادہ ہو جانا واجب ہے۔ خداوند تعالیٰ خود حکم دیتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں، اپنے لوگوں میں سے جن لوگوں کو تم گواہی کے لیے پسند کرو کم سے کم 2 مردوں کی گواہی لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد دلائے گی۔ جب گواہ بلائے جائیں تو انہیں گواہی کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حشام کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں، جب گواہ بلائے جائیں تو انہیں گواہی کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جب گواہ بلائے جائیں تو انہیں گواہی کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے، مراد گواہ بننے کے لیے بلائے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصل شرعی حاکم کے پاس گواہی دینے سے قبل کی گواہی مراد ہے، اور اسی آیت کے بعد والی آیت میں مراد ہے حاکم شرعی کے پاس گواہی کو مت چھپاؤ۔ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ گواہ بن جانا واجب ہے، مثلا محمد بن فضیل نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں معنی نقل کیے گئے ہیں۔ گواہی کے ابواب باب 1، جب کوئی شخص تم کو کسی قرضے یا کسی حق کے سلسلے میں گواہ بننے کی خاطر بلائے تو تم کو اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ اس سے لاپرواہی کرو۔ جب خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں حاکم شرع کے سامنے گواہی دینے کو قرار دیا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آدمی پہلے گواہ بن چکا ہو۔ جب آدمی کسی معاملے میں گواہ کا کردار ادا کر چکا ہو تب کہیں جا کر وہ عدالت میں گواہی دے سکے گا۔ اس کے علاوہ جب گواہ بنانے کا حکم ہے تو معقول نہیں ہے ایک شخص پر واجب ہو کہ دوسرے کو گواہ بننے کے لیے کہے لیکن دوسرے پر گواہ بننا واجب نہ ہو۔